قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں، جہاں رب ذوالجلال جس شخص کی خود سیدھے الفاظ میں واضح الفاظ میں تعریفیں کریں، وہاں کون ان کی تعریفیں کر سکتا ہے، وہاں کون ان کی عظمتیں بیان کر سکتا ہے۔ جہاں خود رب ذوالجلال اپنی کتاب میں شان صدیقی بیان کریں، وہاں کس کی مجال ہے ابو بکر کی شان بیان کرے۔ جہاں خود مصطفیٰ کی زبانی یوحا کی زبان سے میرے نبی خود ابو بکر کی شان بیان کرے، وہاں ہماری کیا مجال کی صدیق کی عظمتیں بیان کریں۔ ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے، رب نے جو کہا وہ سنو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جو رب نے قرآن میں کہہ دیا، اونچا بولو سبحان اللہ۔ مطلب صدیق اکبر وہ صحابی ہیں، ایک واحد صحابی تو بہت سارے صحابہ، لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، لیکن ایک صحابی قرآن میں ایسے ہیں جن کو خود رب نے صحابی کہا ہے۔ یہ ایک صحابی ہے، صحابہ تو سارے ہیں، ان کو تو وفادار بھی کہا، متقین بھی کہا، وہ بھی کہا، یہ بھی کہا، لیکن صحابیت کا لقب جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ۔ متقین تو آج بھی دنیا میں لوگ ہیں، شاکرین تو آج بھی دنیا میں لوگ ہیں، ذاکرین و متوکلین تو آج بھی لوگ دنیا میں ہیں، لیکن صحابی نہیں۔ صحابی کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ نمازی تو ہیں، صائمین بھی ہیں، متوکلین بھی ہیں، عابدین بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، حجاج بھی ہیں، لیکن صحابی کوئی نہیں۔ تو لوگوں، صحابیت کا جو مقام ہے وہ انہی کو ملا جنہوں نے حضور کو اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سارے صحابہ ہیں جن کے لیے رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وردوا عنہ، یہ صحابہ اللہ سے راضی۔ سارے صحابہ عدول ہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، لیکن صرف ایک صحابی ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت والی زبان سے خود نبی کا صحابی کہہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ابو بکر کی صحابیت کا کسی نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ متفق فیصلہ ہے۔ اگر ابو بکر کی صحابیت سے کسی نے انکار کر دیا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لفظ کو ٹھکار دیا ہے، اس نے اللہ کے لفظ کو انکار کر لیا، کیونکہ رب نے خود کہہ دیا یہ نبی کا صحابی ہے۔ غار ثور میں اللہ کے نبی نے خود کہا، اللہ کہتا اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب یہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے۔ اب جواب دے دو، ابو بکر صدیق کو صحابی کس نے کہا؟ اب جو صحابی ہونے کا منکر ہوگا وہ تو سیدھے سے کافر ہیں۔ معاذ اللہ، ہمارا وہ عقیدہ نہیں، کوئی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے گا کافر تو قرار نہیں دے سکتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن ابو بکر کی صحابیت اتنی ایتھنٹک ہے، اتنی مسلم ہے، اگر کسی بندے نے بھی ابو بکر کو یہ کہا کہ وہ صحابی نہیں، وہ اسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو انکارا ہے، قرآن کا انکار کر لیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب یہ میرا نبی غار میں اپنے یار سے کہہ رہا تھا، یعنی صحابی سے کہہ رہا تھا، تو لوگوں یہ وہ صحابی ہے، سبحان اللہ، اوروں کو تو متقین کہا ہے لیکن اس کو متقی نہیں، اس کو اتقا کہا۔ اوروں کو تو متقی کہا لیکن اس کو متقی نہیں، اتقا کہا۔ آپ کہیں گے اتقا اور متقی، یہاں علماء بیٹھے، ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ عربی گرامر میں اس میں تفضیل کا ایک بحث ہوتی ہے، صیغہ اس میں تفضیل ہوتا ہے، جیسے کبیر مانے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا۔ کبیر بھی اس میں فاعل ہے، اس کے معنی بھی بڑا، علیم کے معنی بھی جاننے والا، لیکن جب اعلم ہم بولیں گے تو اس کے معنی سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ عالم۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا بلکہ کہہ دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے اتقا کو بچا دیا جائے گا۔ متقی مانے تقوی والا، لیکن اتقا افعل کے وزن پر سب سے بڑا تقوی والا، تو ابو بکر کو رب نے خود اتقا کہہ دیا۔ قرآن کے آئینے میں صدیق اکبر کو دیکھو گے، اس سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہے، اس سے عظمت والا مخلوق میں نبی کے بعد کوئی نہیں ہے، انبیاء کے بعد کوئی اتنا افضل نہیں ہے، اتنا شان والا کوئی نہیں ہے، اتنی عظمتوں والا کوئی نہیں ہے، اتنی برکتوں والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب خود اللہ تعریفیں کر رہا صدیق اکبر کی، خود تعریفیں کر رہا۔ اب میں نے کہہ دیا نا ہم کیا تعریفیں کریں، اب قرآن سن لو بس۔ اللہ کہتا ہے جہنم سے بچایا جائے گا اتقا کو۔ تو مفسرین کہتے ہیں اتقا یہاں مراد ابو بکر صدیق ہے۔ متقی مانے تقوی والا، لیکن اتقا مانے بولیے سب سے زیادہ تقوی والا۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ لوگوں دنیا میں بہت سارے لوگ مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن خود کہتے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لیکن صدیق اکبر جب مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے جہنم سے بچایا جائے گا اتقا کو۔ اے نبی اے مولا یہ اتقا کون ہے؟ رب کہتا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو یہ مال دیتا ہے اس لیے تاکہ پاک ہو جائے۔ اب ہم مال دے رہے ہیں، ہماری ارادے کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اب صدیق اکبر کا مال دینے میں کیا ارادہ ہے اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت، یہ اس لیے مال نہیں دے رہا کہ کسی کا اس پر احسان ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ نعمت تجزا، جس کا یہ بدلہ دے رہا ہے۔ اب اللہ خود کہتا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ خدا کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اب غور سے سن لیجئے شان صدیقی کس چیز کا نام ہے۔ یہ مال اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اس پر کسی کا احسان ہے، نہ لتجزا کہ اس کا بدلہ دے رہا، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو اس لیے دے رہا کہ اپنے اعلی رب کی رضا کی تلاش میں دے رہا۔ اللہ اکبر، یہ خود اللہ کے کلام، اللہ کا کلام ہے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی، اس کے دو معنی کیے گئے، ولسوف یرضی، بہت جلد ہی اللہ اس سے راضی ہوگا، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تو راضی ہے ہی ان سے، اور نبی یہ صدیق بھی اللہ سے راضی ہے۔ ایسا نہیں صرف اللہ بندے سے راضی ہو جائے، بلکہ بندے کو بھی اللہ پر راضی رہنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ درس دے رہے تھے، شاگرد بیچ میں اٹھا، وہ رضا کا درس چل رہا تھا، اللہ کی رضا کے بارے میں۔ بیچ میں ایک شاگرد کھڑے ہو گئے، حضرت مجھے ذرا یہ بتائیے کیا بندے کو پتا چلتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ استاد بھی جواب دینے سے ذرا ڈر ہچکچا گیا کہ میں کیا بتاؤں گا، کیسے پتا چلے کہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا بندے شاگرد مجھے تو ویسے اتنا میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، آپ بولیے کیا کہنا ہے؟ کہا جناب میرے استاد مجھے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ مجھے راضی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے؟ کہتا جب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں، دل کی طرف توجہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں بندہ ہو کر کے اللہ سے راضی ہوں کہ نہیں ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میں راضی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے دراصل اللہ ہی مجھ سے راضی ہے۔ تو آپ کہیں گے اب بندے کو کیسے راضی رہنا ہے؟ بس بندے کو ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا ہے، خوشی ہو غم ہو، امیری ہو غریبی ہو، صحت ہو بیماری ہو، تنگی ہو وسعت ہو،
ہے کچھ یا نہیں کچھ ہے، دے گا کچھ نہیں دے گا کچھ، ہر حال میں بندے کو اللہ پر بس. اگر بندہ ہر حال میں راضی رہا تو سمجھنا اللہ بھی راضی. تو وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ کہتا ان قریب اس سے راضی ہوگا تو مولا کون راضی ہوگا؟ تو علماء کرام نے لکھا قیامت کے دن اللہ رب العزت ابو بکر کو اتنا نوازے گا کہ صدیق اکبر بہت زیادہ راضی ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ آیت کیا ہے، اس کا کیا تناظر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب غلاموں کو خریدنا شروع کر لیا، جب غلاموں کی خریداری شروع ہو گئی ہیں، جب کمزوروں کی خریداری شروع ہو گئی ہیں، تو اللہ کے بندوں سنو، مگر صدیق اکبر جوان غلاموں کو نہیں خریدتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے، جن پر زیادہ ظلم ہوتا تھا، ان کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے. اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر لی کہ کیا ہوا، لوگ تو غلاموں کو آزاد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کام میں آ جائیں، لوگ غلاموں کو آزاد اس لیے کرتے کہ یہ غلام کام میں آ جائے. ابو بکر تو ان لوگوں کو آزاد کرتا ہے جو کسی کام کے ہی نہیں ہوتے ہیں. کہا یہی تو شان صدیقی ہے، کہہ دو سبحان اللہ اونچی آواز سے. کہا یہی تو شان صدیقی ہے، کیونکہ لالچ ذرا بھی نہیں ہے، ذرا بر بھی لالچ و طمع نہیں ہے، یہی تو شان ہے. تبھی تو اس کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے، تبھی تو رب ذوالجلال نے کہہ دیا جب لوگوں نے باتیں کی یہ تو اتنے کمزور غلاموں کو آزاد کیوں کرتا ہے. ارے لوگ تو غلاموں کو آزاد کر دے اس لیے کہ یہ میری کام میں آ جائیں گے، میرا مدد کریں گے، میری خدمت کریں گے، میرا وہ کام سنبھالیں گے. لیکن صدیق اکبر غلاموں کو آزاد کر کے غلامی میں نہیں رکھتے، آزاد کر دیتے ہیں. جن میں حضرت بلال سر فہرست ہیں. حضرت بلال تو بڑے کمزور تھے، بہت زیادہ کمزور لاگر تھے، سیاہ فام بھی تھے، کمزور بھی ہو چکے تھے. سیدنا صدیق اکبر نے ان پر عذاب بیتی ہوئی دیکھی، گرے ہوئے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے. حضرت بلال احدا 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 پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی ہے، وہ امیہ کے پاس گئے. امیہ غلام کو خریدنا بیچنا ہے، کہا لے کر کے کیا کرو گے؟ کسی کام کا نہیں ہے. کہاں بڑے کام کا ہے، قیمت تو بتا. بڑی قیمت لگائی امیہ نے، اسی خیال میں کتنی قیمت میں اتنے کمزور غلام کو صدیق اکبر کیسے لے لیں گے. فرماتے ہیں صدیق اکبر گر گیا، سونا لایا، بہت سارا سامان لا کے امیہ کو دیا، دے دے. لوگوں میں بڑی شہرت ہو گئی ہے. اتنی قیمت میں اتنا سا چھوٹا کمزور غلام حضرت ابو بکر نے خریدا. شاید اس کا کوئی پرانے زمانے میں اس پر احسان رہا ہوگا اس بلال کا، تبھی تو اتنی قیمت دے کر کے آزاد کر رہا ہے. جب یہ باتیں لوگوں نے شروع کر لی کہ شاید اس غلام کا اس پر پہلے کبھی احسان ہوا ہے، آج اس کا یہ توجہ آج اسی کا یہ. اب دیکھ لیجئے باتیں تو لوگوں نے کی لیکن جواب خود رب نے دیا ہے. ہائے ہائے اونچا بولو محبت سے سمان. باتیں تو لوگوں نے کی لیکن جواب اللہ رب العزت نے دیا. صرف آج نہیں، جب بھی صدیق اکبر کی باری آئی جواب خود رب ذوالجلال دیتا گیا. پہلے یہ بات سن لو لوگوں. فرماتے جب لوگوں نے یہ باتیں شروع کر لی، مگر اس سے پہلے جب حضرت بلال کو آزاد کر لیا، میرے رسول کے پاس آ گئے. حضور میں نے بلال کو آزاد کر لیا. کہا اگر آپ نے بڑی جلدی کی، مجھ سے کہا ہی نہیں. کہا مجھے کیا کرنا تھا؟ کہا مجھے بھی بلال کی آزادی کرنے میں تھوڑا شریک مجھ کو بھی کر دے. کہا حضرت میرے آقا مجھے کیا کرنا تھا؟ کہا مجھے بھی شامل کر لیتے. بلال کو آزاد کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، تم نے یہ سارا کام خود کر لیا، مجھ سے کہتے میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال کر کے بلال کو آزاد کر لیتا.
اب شان صدیق دیکھ لیجیے، عرض کی آقا میں بھی تیرا، بلال بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تو باتیں ہونے لگی، بہت زیادہ قیمت دے کر کے چھوٹے کمزور غلام کو جو حضرت ابوبکر نے خریدا، باتیں ہونے لگی شاید کوئی اس غلام نے خیر کی ہوگی، کوئی احسان کیا ہوگا، کوئی اس کا اس پر کوئی پچھلا بوجھ ہے جو آج یہ اتنی رقم دے کر کے ان کو رہا آزادی دلا رہا ہے۔ تو اللہ نے آیت کو بھیج دیا، سنو الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ اب مال تو دے رہا ہے صدیق اکبر، لیکن کہہ رہا ہے خدا الذی یؤتی مالہ۔ اتقا تو وہی ہیں، اتقا سمجھ گئے؟ اتقا یاد رکھ لیا نا، سب سے بڑا متقی۔ اللہ کہتا اتقا وہ ہے الذی جو یوتی مال دیتا ہے، مال دیتا ہے کس لیے؟ لیتزکا، تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ اس لیے مال نہیں دے رہا کہ کسی کا بدلہ ہو رہا ہے، لیتزکا، مال اس لیے دے رہا کہ پاک ہو جائے۔ تو سنو یہ بھی اس کا جواب بھی رب نے دیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نعمت تجزا، کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا، تجزا کہ اسی کا یہ بدلہ دے رہا ہے، نانا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو بدلہ لوگوں کو نہیں دے رہا، اللہ کی رضا کے لیے مال دے رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اب مال دینے میں بھی صدیق کیا ہے، جب جب بھی میرے نبی کو مال کی ضرورت پڑے، سیدنا صدیق اکبر آگے 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 ہر وقت۔ ایک ہی دن فاروق اعظم نے سوچا، ہر وقت صدیق مال زیادہ لاتے ہیں، آج میں کیوں نہ لاؤں؟ آج بڑی ہمت کی فاروق اعظم نے سوچا آج میں زیادہ لے آؤں۔ اب دیکھیں ان کی بھی کیا بات ہوتی تھی۔ ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے، جب ہمیں مال دینے کا معاملہ آتا ہے مسجد کو، مدرسے کو، دین کو، تو ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ پہلے کتنا دے گا، پھر میں دیکھوں گا کتنا دے دوں گا۔ جب وہ 100 دے گا تب میں 50 دے دوں گا۔ ہاں ارے بھیا دے دے تو دے دے، نہیں دے دے تو یہ دیکھ کون دے رہا، کوئی کس کی قبول کر رہا ہے اللہ۔ وہاں ایسا نہیں، صدیق فاروق اعظم گھر گئے کہا ہمیشہ ابوبکر صدیق زیادہ لاتے ہیں، آج عمر زیادہ لائے۔ آپ گئے گھر، پورا مال لے آئے، آدھا مال لے آئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی مال لا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں نیچے، لا رہے ہیں، رکھتے ہیں، لا رہے ہیں، رکھتے ہیں۔ کسی سے بھی میرے مصطفیٰ نے نہیں کہا کتنا لایا، لیکن جو ہی فاروق اعظم نے مال لایا فرمایا کتنا لایا، کتنا لایا۔ اب فاروق اعظم نے بھی یہ جرت نہیں کی عرض کر دے حضور صرف مجھ سے سوال کیوں ہو رہا ہے، اور لوگوں نے تو مال لایا، ان سے تو نہیں پوچھ رہے کتنا لایا، صرف مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ کتنا لایا۔ ابوبکر فاروق اعظم نے یہ ہمت نہیں کی، سمجھ گئے، سمجھ گئے۔ اے عمر تجھے گھر میں پت خیال ہوا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال لے آؤں، مصطفیٰ کو گھر بیٹھے پتہ چل چکا ہے۔ اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت فاضل بریلوی محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
تو لوگوں فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے کہا میرے آقا نصف، میں نے اپنا آج مال کے کتنے حصے کیے؟ آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا، آدھا ادھر لایا۔ اچھا تو اب باری آئی صدیق اکبر کی، کہا ابو بکر تجھے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آج مقابلہ ہے۔ کہا تجھ سے تو پوچھنے کی لیکن آج مقابلہ لگ گیا۔ عمر کہتے ہیں آج میں لے آؤں زیادہ، اب بتا تو نے کتنا لایا؟ کہا کل لو، کہا کل لو۔ آقا آج کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر پہ۔ جیسے مجھے لگ رہا ابو بکر عمر کو وہاں سوچ خیال آ رہا کہ میں سارا آدھا لے آؤں، ابو بکر گھر بیٹھے دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے۔ کہا میرے آقا کھول لو، آج میں نے کچھ بھی گھر پہ نہیں چھوڑا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا فما ابقیت لأہلک، اللہ رسول اے میرے ابو بکر جب تم نے سب لایا، ہاں میرے آقا یہ سوئی یہ بھی میں نے لائی کہیں تمہارے کپڑوں کو سلائی کا کام آ جائے، اور یہ جھاڑو یہ بھی میں لے آیا۔ ابو بکر اس کو کس لیے لایا؟ کہا حضور میں نے سوچا کہیں سفر میں بیٹھیں گے تو صفائی اسی سے ہو جائے گی پہلے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جب سب لایا اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے جواب دیا اب قید لأہلی اللہ و رسولہ، میں نے اپنے اہل و عیال میں فرماتے اب قید لأہلی اللہ و رسولہ، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ادھر سے علامہ اقبال کہنے لگے پروانے کو چراغ، ڈاکٹر اقبال نے ترجمانی فرمایا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ کیا فرمایا؟ صدیق اکبر نے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، لے لو امام ہے ہمارے ابو بکر صدیق، دیکھو کیا سکھا رہے ہیں۔ پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ انسان کی تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا تفصیل میں جانے کا، بس اشارتاً عرض کرتا جا رہا ہوں، اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ تین چیزیں بڑی پیاری ہوتے ہیں انسان کے، جان، اولاد اور مال۔ اب صدیق اکبر کو پڑھو گے، تینوں قربان کر لیے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان۔ غار ثور کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، سانپ نے ڈک مارا، زہر اندر ڈال لیا لیکن ایڑی کو نہیں ہٹایا، نہیں ہٹایا۔ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ سانپ باہر آئے تو مصطفیٰ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ آئے ہائے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آؤ وفا کی باتیں کرنے والوں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، زبان تو ہم بہت چلاتے ہیں کہ ہم نبی کے وفادار ہیں، لیکن مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا قسم خدا کی، جان کی بات آئی تو صدیق اکبر نے پیش بھیج رکھی، مال کی بات آئی تو صدیق اکبر نے پیش کیا، اولاد کی بات آئی تو صدیق اکبر نے پیش کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کی زبانی عرض فرمایا کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں چلے جائیے تو صدیق اکبر اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں. خدا کی قسم جنگ احد کی باری آئی توجہ سے سبحان اللہ بولے ایک مرتبہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے کوفہ کے اندر. خطبے کے دوران کہہ دیا بتا لوگو صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ حضرت علی پوچھ رہے ہیں توجہ ہے. بتاؤ صحابہ، بتاؤ لوگو صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کون تھے؟ تو سب نے کہا حضرت علی آپ ہیں، اور کون تھے؟ کہا میں نہیں. کہا کون؟ کہا ابو بکر. لوگ بڑے حیران ہو گئے. آج تک تو علی 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 کو حیدر کرار کہہ رہے تھے، یہی سب سے بڑے بہادر، اور جس کو ہم بہادر کہتے ہیں وہ تو کسی اور کو بہادر فرما رہے ہیں. جس کو ہم طاقتور مانتے ہیں وہ تو کسی اور کو مانتے ہیں. اے علی ذرا وضاحت تو فرما دیجئے رضی اللہ عنہ. فرمایا سنو بہادری کا پتہ کہاں چلا؟ جب احد کا میدان آیا. ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی لگا دی گئی، لیکن اعلان یہ ہوا بتاؤ حضور کے ٹینٹ کے سامنے کون کھڑا رہے گا؟ اونچا اونچا بڑی پیاری بات ہے سبحان اللہ کہہ دو. کہاں گیا بتاؤ؟ وہ وہاں رہے گا، وہ وہاں رہے گا، ایک وہاں رہے گا، لیکن بتاؤ حضور کے ٹینٹ کے سامنے کون رہے گا؟ کہا علی پھر آپ نہیں ڈٹے؟ کہا ہم ڈٹتے. وہاں ڈٹتے ہم، ایسی بات نہیں. وہاں چونکہ مرنے کی بات نہیں تھی. اگر وہاں یہ اعلان ہوتا مرنے کے لیے کون تیار تو علی پہلے جاتا. اگر یہ اعلان ہوتا کہ جان کی بازی کون مارنے والا ہوتا تو وہ میں پہلے ہوتا. کہا علی پھر آپ نہیں گئے؟ کہا نہیں گیا. کہا وہاں مرنے کی بات نہیں تھی، وہاں ٹینٹ کی حفاظت کا معاملہ تھا. بولا سبحان اللہ ایک مرتبہ. وہ حضور کا پروٹیکشن کرنا تھا، وہاں رسول اللہ کے ٹینٹ کا ڈیفینس کرنا تھا. وہاں مرنا نہیں تھا، وہاں زندہ رہ کر کے جی کر کے مقابلہ کرنا تھا. اگر مر ہوتی تو سینہ سپر بن کے علی سامنے جاتا. کوئی نہیں گیا، ہر کسی نے کہا میں مروں گا، شہید ہو جاؤں گا، درجہ ملے گا. لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں، یہاں پروٹیکشن کرنا ہے، یہاں ڈیفینس کرنا ہے. تو بازی مارے گا جان کی چلا جائے گا، دشمن آگے بڑھے گا. وہاں بچانا بھی تھا اپنے آپ کو، اور دشمن سے ٹینٹ کو بھی بچانا تھا، پروٹیکشن کرنا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. ابو بکر کھڑے ہو گئے، میں کرنے کو تیار ہو جاؤں. قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی اداؤں پر. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. علیہ لوگوں قسم خدا کی کہاں کا کس جگہ جگہ ڈھونڈو گے ابو بکر صدیق کو. جب مال کی باری آئی مال بھی سامنے رکھ لیا. حضرت رسول کریم نے فرمایا ابو بکر بس تیرا پیسہ نبی کو پسند ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہہ دیا. صدیق اکبر حیران ہو گیا، عرض کرنے لگے آقا آقا یہ تو مال ہے